اس وفانا زیارتنا نعرہ بلند کرو کہ آپ کی روح خوش ہوئے دا محبت نہ سانو کر دے رہنا جی رسول پاک دا پیغام سلام مل کے پڑھئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار قوم نبوت تاجدار قوم نبوت تاجدار قوم نبوت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ رفعت و مقام مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ حضرت صاحبزادہ فاروق بخش ولایت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری زینت آستانہ علی ابیہ شریف آپ دی بارگاہ کے اندر بڑے ادب نال بڑی محبت اور گزارش کرنا چاہتا آپ بہت سے اللہ دی بارگاہ کے اندر الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ نعمت اللہ علیکم کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بحق مرخدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انور نام بو گفتن کمال بے ادبی عزیزوں اور ساتھیوں آپ کو سمجھ آ رہے ہیں شکریہ میں دوستان دا شکریہ ادا کرنا جنہاں نے دین دی اللہ نے دین دی تبلیغ واسطے اس خوبصورت محفل اتنے خوبصورت طریقے نال سجایا ہے ساری مسجد دی انتظامیہ اور وہ افراد جو مسجد نال تعلق رکھتے ہیں
اور یہ جڑے لوگ انہاں دے سربراہ وڑائچ صاحب باقی ساتھیوں بچے ساجد حسن ساتھی اللہ انہاں برکت عطا فرمائے. یاد رکھو میرے بڑے بزرگ نے تواڈے شہر دے بڑے خطیب نے عالم نے آپ بھی تشریف فرما نے اور علماء سارے عالم جتھے بھی ہوئے وہ حضور دے دین دا نمائندہ اور ایمبیسیڈر ہوتا ہے خادم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سارے کوئی دین دا کم لے لے. بھائی صاحب اے اس دی پسند ہے جس نو چنے. میری بات غور فرمانا پیسے نال اے کام نہیں ہوندے. تسی کہہ سکتے ہو کہ جی کیویں ہوندا ہے ہن ساؤنڈ والا آیا تو اس پیسے لینے نے تھان ٹورنا نے تو کچھ نہیں دینی نہیں تو پیسے دی ضرورت ہے. تو میں آدھا یہ گل ٹھیک ہے لیکن پہلے اے پسند کرتا ہے مالک کہ کدا پیسہ میں چنگے کام تے لانا ہے. ایک مثال دینا تو حاج پیسے نہ ہوندی حاج پیسے نہ ہوندی. برے صغیر پاک و ہند پاکستان ہندوستان تے بنگلہ دیش انہاں ترے ملکاں اتے مسلمانہ دے 7 خاندانہ نے صدیاں حکومت کی تھی. تو ان پتہ ہی ہے نا مسلمانہ دی تھے کتنے 100 سال حکومت رہی. مغل امپائر خلجی ہے نا ایسا سوری خاندان غلامہ جڑے ترکش غلام سن انہاں دی حکومت رہی ہے. سادات دی حکومت رہی ہے. شیر شاہ سوری کتنے بڑے بڑے نام نے. بڑی عجیب بات ہے کہ انہاں 7 خاندانہ چوں کسے بھی بادشاہ نے حج نہیں پڑھیا. ٹھیک ہے تو بادشاہ ہے اے ہون دا ہندوستان نہیں سی. اس بڑے ہندوستان نو برے صغیر نو گولڈن سپیرو آکھیا جاندہ سی سونے دی چڑیا. ایدہ جی ڈی پی ریٹ انگلستان تو بھی زیادہ سی. ہندوستان یورپ تو امیر سی یہ دو بادشاہ ہو سن. اتنے امیر خطے دے جو بادشاہ سن وہ سارے آج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تو پھر پیسہ تو انہوں کو ایسا تو اے بھی نہ ہے بھائی سارے بے دین ہے انہوں وچ بڑے بڑے دیندار بھی ہے. آخری بادشاہ ملتان دا وہ بھی ملتان صوبے دا نواب مظفر خان سدوزئی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ. اے آخری بادشاہ ہے جڑا حج کرن گیا ہے. اب ہون ویسے آج آسان ہو گئی اگے ایڈی آج سوکھی بھی نہیں ہوتی. ہون دے تسی وی آئی پی محولے جاندے تو اس ویلے آج جڑے بندہ کریا ویا ان بندے درو درو ویکھن ہوندے آئے وہ سنے اس پنڈ وچ کو بندہ آجی ہے. اس ویلے حج کرنا جہاد کرنا سی. اما جی عائشہ صدیقہ نے حضور اگے عرض کی تھی کہ اجازت دیو اسی عورتاں بھی جہاد کریے. حضور نے فرمایا عورتاں دا جہاد حج ہے. یہ آسان نہیں سی مشکل سی. نواب مظفر خان رحمت اللہ علیہ نے حج دا ارادہ فرمایا تو اس تو ہی حج نہیں سن کر دے دوجے بھی بیچارے. جدو حج تے گئے تو جی حج والی سن تے واپس نہیں سن پہنچے کہ سکھاں دے جنرل ہری سنگھ نلوا نے ملتان تے حملہ کر دیتا. وہ جدو آئے سن تو ادو لڑائی جاری سی. جدو مکہ تو واپس آئے بڑا دیندار بادشاہ سی. اللہ
اللہ اتنا دیندار بندہ سی کہ اس نے یہ خواہش سی کہ جدو میں فوت ہوا نا نواب مظفر خان دی تو میری قبر میرے مرشد دیاں قدماں وچ بنے. بھائی صاحب آپ نے سمجھے وہ مرید سی شاہ رکن عالم نوری دا. شاہ رکن عالم نوری دا مرید سی نواب مظفر خان. تو یہ خواہش سی کہ میری قبر میرے مرشد قدمال بنے. ایسا میں جدو پڑھیا نا پڑھیا میں یہ خواہش پڑھی تو میں ملتان گیا دی قبر پہ اور واقعی دی قبر انہوی دی مرشد قدمہ والی. بھائی صاحب آپ نے سمجھ آئی اس نو سکھا نے خط لکھیا کہ تو معافی مانگ لے تو اسی واپس چلے جانے ہیں لڑائی بند کر دیا. اس نے کیا آجی ہونتے میں آج کر کے آیا تو ہوں دیاں کافران کو معافی نامہ منگا. ساڑی شان مسلمانہ دی جہاد کرنا میں جہاد کرنا. رات نو اس نے خواب دیکھا رسول اللہ شاہ رکن عالم نوری اللہ حضور باول حق زکریہ ملتانی میں حضور فرما رہے ہیں کہ تھوڑا پیر سمیٹ ایک ساڑھے نوکر نو بان دے. وہ خواب تک کیا ہونا کہ پیر سمیٹ ایک ساڑھے کسی نوکر نو بان دے. تو آپ فرماندے نہیں کہ میں نے خواب تو بعد یقین ہو گیا کہ میں نے تھے جگہ مل جانی ہے. یہ سائیاں فرمایا پیر انج کرتے ہوئے دا مطلب ہے سائیں جگہ دے رہے. اللہ وہ دیندار لوگ سن. وہ دی بیٹی وہ دی داماد ناصر الدین وہ دی بیٹی شاہ جہاں اختر اور اس دے بیٹے اور وہ خود اس دی بیٹی نے بھی مردانہ لباس پہنے اور جہاد میں شریک ہوئی اور اس سے جہاد میں شہادت دا رتبہ سب نے پایا. عزیز انہوں نے یہ مجبوری سی کہ اگر ہندوستان چھوڑاں گے تو پیچھے نظام مملکت گڑبڑ ہو جائے گا. اس تو وہ حج کرنے نہیں سن جا سکتے بیچارے پھنسے سن. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین سن. ہر سال 400 بندے ناجتے گلدے سن. حضرت اورنگزیب عالمگیر علماء تے جانتے ہونے انہوں نے فتاوی عالمگیری انہوں نے ہی لکھوایا سی. حضرت شاہ اورنگزیب عالمگیر حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ دے مرید سن. خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد صاحب دے بیٹے سن. اور اے باقاعدہ لکھیا ہوا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے جس طرح صوفیاء سلوک دی منازل طے کر دے اس طرح انہوں نے بھی سلوک دی منازل نو باقاعدہ طے کر رکھے. بھائی صاحب آپ تقریر سنانی ہے اے تے گل ایتھوں میں ادھر ٹر گئی ہے تے وہ جڑی ذہن میں جو پھر گل نکل جاندی ہے. گل ہے عرض کرنی سی توانوں کہ اللہ تعالیٰ جس دا پیسہ چاہندا ہے دین تے خرچ کروا لینا. ایک جملہ سن لینا جملہ میرا نہیں جملہ رسول اللہ سرکار دا ہے. تو حضور دیاں گلاں پھر تو پتہ ہے ساریاں گلاں تو سونیاں گلاں ہوندیاں. حضرت حسان فرماتے ہیں ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. آپ فرماتے ہیں میں حضور دی تعریف کر کے حضور دی شان نہیں اونچی کردا. جدو میں آپ حضور دی ذکر اپنیاں گلاں میں چلایا ہونا تو میری گفتگو شان والی ہو جاندی ہے. حضور دی گل آ گئی تو بھائی صاحب حضور دی گل ہے تو پھر گل تے حضور دی تو حضور دی گل تے بڑی ہوندی. حضور نے فرمایا اے بندے تیرا مال او نہیں جڑا تو چھوڑ گئے او ترکہ ہے تیری اولاد دا. تیرا مال ہوئے جڑا تو اپنے ہاتھ نال راہ دے رب دے خرچ کر دیتے. بھائی صاحب ندیم صاحب ماشاءاللہ ندیم صاحب سان رسیو کیتا ہے اور وقت لیا اے اچھے بندے. جڑا بندہ بھائی ظاہر محرک ہوئے اور متحرک ہوئے اور سبب بنے وہ پھر سبب نو یاد رکھنا چاہیے. سو عزیزوں اور ساتھیوں عرض کیا کر رہے ہیں آپ صاحب ذوق بندے ہو
مال اللہ دے راہ تے خرچ اوندا ہوندا ہے جدا سائیں پسند کرنا. ایک جملہ اور سن. جدو مسجد نبوی شریف تعمیر ہونے لگی تو حضور نے فرمایا کہ اے زمین پسند آئی ہے جتھے ڈاچی بیٹھی ہے یہ پتہ کرو کہ نہیں. سرکار 2 یتیم بچے آندھی پتہ کر لیا. فرمایا انہوں نے کہو اسی مسجد واسطے لینی ہے. انہوں نے سنیا تو انہوں نے کہا کہ اسی پیسے نہیں لینے جو مسجد واسطے لینی جی تے فری لے لو. سبحان اللہ. اچھا حضور نے فرمایا اسی فری نہیں لیندے کہ بچے یتیم نہیں مفت نہیں لیندے. انہوں نے جو گارڈین نے انہوں نے کہو کہ انہوں نے قیمت لا. انہوں نے قیمت لائی اس دور 10 سونے دے سکے. توجہ ہے جی. سارے صحابہ بیٹھے سامنے. حضور نے انج تکیا میں اس نظر تو قربان جاواں جڑی صحابہ دے چہریاں تو ہوندی گئی. ارے بھائی صاحب ذرا غور فرمانا ساریاں نو تک کہ جدو نگاہ مصطفیٰ چہرہ ابو بکر صدیق تے آئی ہے تو اتھے رک گئی ہے. ابو بکر نو چاہ چڑھیا ہونا ہے کہ لگتا ہے سرکار دی نظر رک گئی ہے کم بن جانا ہے. سرکار نے ابو بکر دے چہرے وال تکیا تے ارشاد فرمایا ابو بکر پیسے تو دے. کیا ابو بکر دا رتبہ ہے جنہوں حضور حکم دے رہے پیسے دے. بھئی آکھنا تے چاہی دے نا اسی جی میں آنے مزید تے اعلان کرو مزید دا بل آگیا نا سائیں سرکار کی فرمانا ابو بکر پیسے دے. واہ ابو بکر میں تیرے تو قربان ہو جاؤں. یہ وہ ابو بکر دے جائیں گڑڑی مان کے لے آندی ہے. ارے اچھا نری گڑڑی نہیں جے متیا کو صرف وہ ایک کی گڑڑی ہے. ابو بکر کنگال بندہ نہیں سی. ابو بکر مکے دے امیر تاجرہ میں شمار ہوندہ سی. بس جدو انہا محسوس کیتا ہے نا بس سرکار دولت نو پیار ایڈا نہیں کر دے پھر انہا ساری یار دے نہ آتے دے چھڑی. ارے بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. تو اس سرکار دی نظر انتخاب سی جنہیں پسند کیتا ہے کہ ایتھے دولت ابو بکر دی لگے. تو کی کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا اے چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ اور اس دے رسول دی نگاہ انتخاب ہوں دیئے کہ ہے تے سارا شہر لیکن آج کدے پیسے دین تے لگوانے. ماشاءاللہ پورا شہر ہے وہ سارے ہی مسلمان ہیں سارے انہوں اسلام ہے. کسی نے بھی کنڈیم کرنا مقصد نہیں ہے کسی نے ریجیکٹ کر رہے ہیں نا ایسا نہیں کر دے. عرض یہ کرنے ہیں کہ پسند سائیں صحابی تو سارے ہی نے نا پر پیسہ ابو بکر دا پسند آیا. سو جدہ پسند آیا ہے انہوں نے توفیق ملی ہے کہ راہ حق تے خرچ کر. اے انتخاب انسان دی اپنی مرضی تے موقوف نہیں ہے. اے انتخاب الہی ہے. اے انتخاب مصطفی ہے. میرے حضور چاند انتے پیسہ اللہ دے راہ تے خرچ ہو جائے. بھائی صاحب آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا. اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے. تو اے سنگی بڑے کرما والے نے جنہاں نے اے بزم تے پیسہ لگایا. بڑا سونا انتظام کیتا نے مطلب لائٹنگ کیتی نے بڑا خوبصورت ماحول بنایا نے. تو انسا دے سارے سنگیان دعوت دیتی نے میں بھی دعوت دیتی نے. کھانا بڑا مزیدار کھوایا نے. اللہ تعالیٰ انہاں تے راضی ہوئے. ایک تو بڑے پسند پہ آندے نے آندیاں آکھیا نے آؤ تقریر کرو. اے نہیں آکھیا با کھانا کھا لیا تے سین جاؤ اجے تو اڈی واری نہیں اور سویر تائی واری نو ڈیک دے رہو. جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. وہ جٹا پانی لانا ہوئے دیکھ ٹور جائے پہنا تو اندر بہ جا جے گھنٹہ ران دے. وہ پھر جٹ بیٹھا ران دے دو جان دے ہو گیا ہون لال ہے ساڑھے نانج بندے کر دے. وہ پھر اس ویلے بڑی کوفت ہوندی ہے کہ یار یہ کام کسی یہ وقت کسی اور کام تے خرچ کر رہی دا اتھے ویلیاں بان دا کیا فائدہ. وقت تے جڑا ہے وہ بڑا قیمتی ہوندہ ہے. وہ پھر بہ کے جدو ضائع ہوندہ ہے تو پھر اپسیٹ ہو جاندہ ہے. اللہ نے راضی ہوئے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا ماحول بنایا اور بالکل کوئی انتظار نہیں. میں پوچھے آج بیان کرنا ہے تو نہ کہ توڑا انتظار ہے. چلو اللہ انہوں نے برکت عطا فرمائے. سنگیوں جو مسئلہ عرض کرنا چاہنا او دے اتے توجہ فرماؤ میرے سارے سنگی ساتھیو. یاد فرما لو اور ذہن چ بات بہا لو. اے دین دا بنیادی نقطہ ہے جنہوں ہر بندے دے ذہن مسلمان دے ذہن کم از کم کسی وقت بھی نہیں نکلنا چاہیے کہ دین ساڑھے تابع نہیں.
اسی دین دے تابع بھائی صاحب سپریم لائے دین دا بیسک لائے بنیادی قانون ہے کہ اسی دین دے تابع نہیں ایسی کہتے یعنی اسی نہیں کہہ سکتے میرے بھائی صاحب اسی نہیں کہنا کہ اینج ہوئے نا دین سن کہنا اینج ہو جاتا سی اینج ہو جانا دین کہنا اینج ہو جاتا سی بھائی صاحب مسئلہ اے بنیادی ہے اے دے اتے تقریر ہونی ہے کہ اسی دین دی سپروی ہے نیچا دین ساڑی سپروی ہے نیچا نہیں اسی دین دے اختیار چاں دین ساڑے اختیار وچ نہیں اسی دین دے تابع ہیں دین ساڑے تابع نہیں اسی دین دے اگے نہیں لگنا اسی دین دے پیچھے لگنا شریعت وڈی ہے اسی نکے ہیں اسی وڈے تے شریعت نکی نہیں اجے سمجھ نہیں آئی اس گل یہ آ جائے گی تو پھر اگے چل گیا اس دا مطلب کیا ہے اس دا مطلب بنیادی یہ ہے کہ ہر انسان نو اپنی سوچ نال چلن دا اختیار دین دے معاملات وچ نہیں سر آپ نو سمجھ آ گیا اے نے حدود اللہ تعالیٰ تے اللہ دے رسول نے لینا مار دی تھی انہوں نے سدن حدود اللہ اے حدہ نے انہاں تو باہر نہیں جا سکتے تو میں ایک مثال دینا تاکہ بات سمجھ آ جائے سنگین سمجھانا آستے دینا اس باری رمضان گرمی چاہے مثال دینا رہے ساڑھے چکو بندہ آکھے بچوں سی مولوی سارے کٹھے ہو گو تے گرمیاں ہی چوئے تھوڑا جائے سردیاں چلایا ہوتے روزے 5 اور بدا لو تو کیا ایسا ممکن ہے ایسا ممکن ہے نہیں ممکن ایسا ممکن نہیں ہے یا میں ایک اور مثال دینا اسی جٹ بندے ہیں اسی سویرے پانی لایا ہوں تسی تھوڑی دیر بعد مولوی بانگ چاہ دیں دے تسی سارے مولوی انج کرو رکاتاں گن لو 5 اتے پڑھا لیا جائے پر راتی کٹھیاں پڑھا لو جڑا مڑ سدے ہونا اے مہربانی کرو تین کٹھیاں کرو تو کیا مولوی صاحب ایسا کر سکتے کوئی بادشاہ کوئی پیر کوئی فقیر کوئی عالم کوئی مولوی کوئی ایسا کر سکتا ہے تو ایسا نہیں کیوں کیونکہ یہ حدود نے یہ طے شدہ معاملات نے دین میرے تابع نہیں میں دین دے تابع ہوں بس ہے بات تو تسی کہہ سکتے ہو بھئی جیڑی گل تسی رپیٹ نہیں واری کر سکے ہو دین ساڑھے تابع نہیں اسی دین دے تابع یہ توڑا خیال ہے تو میں آکھاں گا نہیں یہ میرا خیال نہیں یہ میرا خیال ہے بھی نہیں ساڑھے خیال دی دین اچھ تھا ہی نہیں بھائی صاحب ساڑھے خیال دی کی مجال ہے شیطان دماغ دے بے کے جیدے دل کرے موڑ چھڑ دے تو ساڑھے خیال نو بھی دین آکھیا جائے گا نا دین کیا ہے آیت نمبر 1 اللہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ دا رسول جو دیوے او للو جس تو روکن اس تو روک جاؤ بھائی صاحب ہے دی یہ آیت اللہ دا رسول جو دیوے او للو یعنی کتنی سادہ بات ہے کہ جو او دین او للو جس تو منع کرن اس تو روک جاؤ اے دین ہے آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرا نبی اپنی مرضی نال کلام ہی نہیں کردا جو نبی پاک بول رہے ہیں وہ وحی الہی ہے حضرات آپ کو عرض کراں وحی دیئے 2 قسمیں نے وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب ایک وحی وہ ہے جی تلاوت کیتی جاندی یعنی قرآن دوسری وہی وہ ہے جی تلاوت نہیں کیتی جاندی قرآن نہیں مگر ہے وہ بھی وہی انہوں صدن حدیث مصطفیٰ یعنی حضور دی زبان چو یا تے قرآن نکلیا یا حدیث نکلی تریجی گل نہیں کوئی بھائی صاحب آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی یعنی حضور دی زبان چو جو نکلیا ہے حضور نے جو عمل کیتا ہے حضور دے سامنے جو عمل ہویا ہے بات ہی سمجھ آئی یعنی ایک چیز حضور دے سامنے کسے بندے کیتی ہے حضور منع نہیں کیتا وہ بھی دین ہے اگر غلط ہوندہ تو حضور منع کر دینا حضور دے سامنے ہوتا ہو جانا وہ دے صحیح ہونے دی دلیل ہو گیا حضور نے خود کوئی عمل کیتا ہے آکھیا کوئی نہیں فرمایا نہیں لیکن خود وہ عمل کیتا ہے وہ دین ہے حضور نے خود نہیں کیتا حکم دیتا ہے کہ انج کرو وہ بھی دین ہے حدیث اس 3 قسم ہوتے منقسم ہوتی جو حضور دے سامنے ہویا وہ بھی حدیث ہے جو حضور نے خود فرمایا وہ بھی حدیث ہے جو حضور نے عمل کیتا ہے وہ بھی حدیث ہے حضور دے قول فعل دا نام حدیث ہے اور جو حضور نے فرمایا لکھ لو قرآن ہے وہ قرآن ہے جو حضور نے فرمایا نہ لکھو حدیث ہے وہ حدیث ہے حضور دے منہ چوں غلط گل نکل دی نہیں تاں اللہ فرمایا ہے جو میرا نبی آکھے لے لو
آپ کو سمجھ آ گئی حضرات؟ آیت نمبر 3 اللہ قرآن نے کی فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ. مومن کو اختیار اور اتھارٹی نہیں بجدو اللہ تو دا رسول فیصلہ کر دیں تو آکھے میں منظور نہیں. بھائی صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ مومن کو بندے مسلمان کو اتھارٹی نہیں کہ حضور دے فیصلے چیلنج کرے. باقی سارے فیصلے دنیا دے چیلنج ہو سکتے ہیں. نبی پاک فرما دیں کہ انج کرو کہ اللہ فرما دے نہ کسی مومنہ عورت نہ کسی مومن مرد کو اختیار ہے اتھارٹی ہے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ نہ مومن مرد اور نہ مومنہ عورت کو اختیار ہے. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا اللہ اور اس رسول فیصلہ فرما دیں ان یکون لہم الخیارہ. کوئی اختیار نہیں پھر اس تو بعد ابجیکشن نہیں کہہ سکتے. منع توجہ ہے حضرات کے نا اتنی بڑی بارگاہ ہے کیونکہ فیصلے کائنات دا خالق کر رہے ہیں. کنی آیتاں ہوگی؟ چوتھی سنو حق 4 یار دنات. حضرات آپ دی توجہ ہے کہ اے اختیار اور اتھارٹی میری تے تواڈی نہیں. عزیز من میرے اللہ قرآن فرما دے سنی اور یاد رکھی. اللہ فرما دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بھائی سمجھ آئیے سون دی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوئے تو بھائی سون والا تو اڈا ہی ہے میرا بھی ویسے ہے لیکن انداز تو سی لینا ہے. میری بات سنو اللہ فرماتے ہیں فلا وربک محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. اب غور نہیں فرما رہے. اللہ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم ہے تو یہ فرما کون رہے نہیں اللہ آپ ہی فرما بھی رہے ہیں کہ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے. بھائی صاحب آپ غور نہیں فرما رہے کہ اللہ آپ فرما رہے ہیں اپنے نبی نو کہ اے نبی مجھے تیرے رب کی قسم ہے. تو رب دو نے رب تو ایک ہے نا رب ایک ہے تو ایک رب کس نو کہہ رہا ہے کہ تیرے رب دی قسم ہے. اصل جو نکتہ کی ہے بھائی سب راہ دے وے اللہ فرما رہا ہو دنیا آلے آؤ جدو بھی من یاد کرو محمد مصطفیٰ دا رب کہہ کے یاد کرو تو میں راضی ہوں نا. آپ کو سمجھ آئی کہ نا یعنی رب تے میں ساریاں دا پر جڑا آکھے نا محمد دے رب دی قسم اللہ راضی ہوتا ہے. یہ دے اصل مسئلہ ہے ایک دے جملہ اور بھی کہ بھائی صاحب حضور دے وسیلے نہ رب نو سیانو ڈائریکٹ نہ ہو. ایسے تو ہونا چاہتے ہوئے تو ہو لو کوئی ساڑی بھائی دے پابندی اساں کیڑا راج بیریئر لائے اگر ہو لو لیکن طریقہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہو کے ڈائریکٹ نہیں ہوتا کسے وسیلے ساڑھے نہ گل کرتا ہے. اللہ بندیاں تے بھائی ڈائریکٹ کرتا ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ اللہ کسے بشر نال تے گل کیتی نہیں تے نہ او دی شان ہے وہ کرے بشر نال گل ہر کسے نال تے اللہ نہیں نہ مخاطب ہوندا. تو اللہ نے ساڈے نال گل کرن واسطے 1.25 لاکھ نبی وسیلہ بنائے نے حالانکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. تو بھائی صاحب بابے آندے نے بھی تسی بھی اودے نال گل کرنی ہوئے تے کسے نو وسیلے نال کرو وچوں کڈو نا وسیلہ جس طریقے نال کرنٹ آ رہا ہے اسے نال پیچھے جان دو. بھائی صاحب مسئلہ سمجھو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے وہ مومن نہیں. کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم کہ اگر انہاں دا کوئی مسئلہ ہو جائے آپس میں کوئی بات ہو جائے تو تیرے فیصلے کیوں نہیں مندے اپنی مرضی کیوں کر رہے. جو نبی دے فیصلے نو نہ مننے او دا اکو اعلان ہے وہ ایمان آڑا ہی نہیں. ایمان آڑا ہوندہ تے نبی دے فیصلے تے سر تسلیمیں خم کردہ. آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزم مسئلہ سمجھئے اللہ آپ تے راضی ہو جائے.
آخر ایک مسئلہ سمجھ چایا کہ ساڈی مرضی نہیں، مرضی حضور دی ہے، کیونکہ دنیا والے کو غلطی ہو سکتی ہے، دنیا والے کو غلطی، دنیا والے معصوم نے، معصوم صرف حضور نے، حضور آخری معصوم نے، حضور آخری نبی بھی نے تے حضور آخری معصوم بھی نے، یہ عقیدہ اہل سنہ ہے، اس نو یاد رکھنا، حضور آخری نبی بھی نے تے آخری معصوم بھی نے، بابا اس بات نو یاد رکھنا۔ عزیزان دی وقار میرے نبی پاک سرکار دی زبان چکل نکلے، میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا تے فرماندن وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ کئی مصطفیٰ جانے رحمت پہ۔ سیانے بندے غور کریں، عقل والے لوگ غور کریں، اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ، بھائی نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، بھائی نماز قائم کرو۔ اللہ قرآن پورے وچ اے نہیں دسیا کیویں پڑھو، حالانکہ تسی آندے ہو قرآن جامع کتاب ہے نا، اللہ فرمایا قرآن چار چیز دا علم ہے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر خشک و تر دا بیان قرآن ہے، لیکن اے کوئی لکھیا ہے بھائی نہیں رکھتا ہے، بھائی صاحب ہے مسئلہ ہے، اے قابل غور چیز ہے جنہوں ذہن چ بہا کے رکھو۔ اللہ فرمایا پڑھو، اے نہیں دسیا کیویں پڑھو تاکہ نبی دے محتاج رہنا، یہ سن لیا نہیں نا بکی میں پڑھو تو یہ پڑھنا نہیں ہوں کیویں پڑھیے تو پھر میرے نبی اللہ ویکھن یا رسول اللہ، اللہ تے فرمایا پڑھو کیویں پڑھیے، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مینوں ویکھو جی میں پڑھنا انج پڑھو۔ بھائی صاحب کیا دین دی سمجھ لے رہے ہو تسی جے اگر اتھے نہیں پڑھے تھے، اللہ فرمایا پڑھو، اگو نہیں فرمایا کیویں پڑھو، یا رسول اللہ کیویں پڑھیے، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جی میں پڑھ دیاں وین دیو انج پڑھو۔ کسے بھی اور طریقے نال رب دی کیتی ہوئی عبادت اللہ نو منظور، سویر دیاں کنیاں رکھتا نے بھائی صاحب، بندے آکھن باسی ویلیاں تے اگے اٹھے بھی ہیں تے اسی 8 پڑھنے تو اللہ قبول کرسی، تو پڑھدا تے زیادہ پیا قبول کیوں نہیں کر؟ وہ فرماندہ ہے نا وعد نہ پڑھ، انیاں پڑھ جتنیاں نبی پڑھیاں نے تو میں تیرے تے راضی ہو جاس۔ اچھا بھائی صاحب ایک بڑی قابل غور جگہ ہے جتھے تو میں لیونا چاہندہ اتھے آ گیا، اللہ فرمایا پڑھو، حضور فرمایا میرے لو ویکھ کے پڑھو، اے تساں تے میں ویکھیا ہے، حضور نو پڑھ دیاں کہیں ویکھیا ہے؟ بھائی صاحب آ گل ہے جس تو میں نہ کہ صحابہ تو پرا نہ ہو تے نہ انہاں تے شک کیتا کرو، انہاں دے شک کیتے ہوئے تے تو نماز کیویں پڑھنی ہے تسی؟ کیونکہ اللہ فرمایا پڑھو تے حضور فرمایا مینوں ویکھ کے پڑھو تے ویکھن والےاں نوں تے صحابی آندے نے۔ بھائی صاحب مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ ویکھن والے تے صحابی نے، پوریاں حدیث دیاں کتاباں چھان لو جتنیاں نماز دیاں حدیثاں نے روایت کرن والے صحابہ نے، تو تسی آندے ہو سانوں نہ تے شک پہ گیا، میں کہ شک پہ گئی تے نماز کی میں پڑھنی ہے؟ بھائی صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہ آ گیا؟ میں کہ جی شک پہ گئی تے روزے کیویں رکھنے نہیں؟ اے قرآن نہیں آکھیا رکھو، میں کہ قرآن تے آکھیا رکھو، کو کیویں رکھنے نہیں؟ اگر جی میں حضور رکھے میں کہ تو حضور ویکھیا ہے؟ اگر نہیں ویکھیا تے صاحب آئی ہے تو میں کہ پھر انہوں نے بھی مننا پے گا۔ تو میں کہنا کی چاہ رہا ہوں، مطلب کی ذہن وچ آیا، گل کی بنی، گل بنی اللہ تے مخلوق دے درمیان، رسول اللہ تے امت دے درمیان صحابہ نے۔ بھائی صاحب پھر سمجھ نہیں ہے، آ بھی گئی ہوئے تو میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں، میں کی کہنا چاہتا ہوں، اللہ اور مخلوق دے درمیان حضور نے ساڑھے چکی سے اللہ نو تکیا، جو حضور دسے اللہ نو تک کے، اللہ کو سن کے وہ دینے، اساں حضور نو نہیں تکیا، صحابہ حضور نو تکیا ہے۔ جی میں رسول اللہ کو دین لے کے صحابہ نے دیتا ہے، میں صحابہ حضور کو لے کے سن عطا فرمایا۔ بھائی صاحب کوئی شک ڈائریکٹ ہو ہی نہیں سکتے، ڈائریکٹ اسی حضور نال نہیں ہو سکتے، اللہ نال کی میں ڈائریکٹ ہو،
حضور دے ہر قول اور فعل اور ادا نو محفوظ کرنے والی شخصیات صحابہ نے اور انہاں دی محنت دا اندازہ لو. حضرت اللہ عثمان غنی وضو پہ فرمان ایک جگہ تے مسکرائے. بھائی صاحب توجہ ہے, وضو کر دیا مسکرائے. جڑا بندہ وضو کرا رہا سی اس پوچھا بھائی سرکار مسکرائے او کو وجہ تے نہیں مسکران دی؟ تو آپ نے فرمایا وجہ کوئی نہیں, جدو میں حضور نو کرا رہا سیاں ایتھے او مسکرائے سن, وجہ کوئی نہیں. باب میں حضور نو وضو کران دیا ایتھے جدو آیا ساں اے چیز کر دیا حضور مسکرائے ساں تو میں تے سرکار لو ویکھ کے مسکرائے. توجہ ہے اب مولا علی سرکار تو کسے پوچھا بھائی عقل آندی ہے بھائی جڑے موزے نے انہوں دا مسا تھلوں کرنا چاہیے بھائی کو ٹور دیا گھٹا مٹی لگا دے تھلے لگا ہونا تو اسی اتو کیوں کر دیو؟ یا آپ نے فرمایا جے ہندے عقل دے پیچھے تو پھر تے اتو ہی کر دے. اساں حضور نو تھلوں کر دیا ویکھے ہوں اسی اتو نہیں کر سکتے نہ عقل دے پیچھے ٹرنا کیونکہ حضور تھلے تو کیتا ہے اینج کیتا ہے سرکار اینج اسی اتو کر حضور ایتھو کر دے پھر ایتھو کرنا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صحابہ نے حضور دیاں داں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کیسے 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 لوگ اٹھ پھدیا تے کدی اینج ٹر دے جان تے کدی اینج. کسے پوچھا بھائی خیر ہے اٹھ نو اینج تے اینج ٹوری جان دیو؟ فرماندے کوئی نہیں پتا مینوں تے حضور اینج تے ٹوریا سی. بھائی صاحب مسئلہ سمجھ آئے کہ نا اے جے دین اگر تسی نماز بھی پڑھ دے ہو حضور نو ایک پاسے کر کے پڑھ دے ہو واللہ العظیم تہاڈی نماز نہیں, تہاڈی نماز تاں ہے جدو حضور تیرے دل وچ وس دے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, مسلک حق اہل سنت و جماعت. عزیزان دی وقار حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کلندر لاہوری فرمانے میں جو سر پس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. اے سارے نمازیاں دی گل نہیں, اے انہاں دی گل ہے جڑے نماز پڑھ دے پہ ہوندے نے سن حضور دا خیال بھی نہ آوے. علامہ اقبال فرمانے میں جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. سمجھ اے عزیزو اے ساتھیو, نماز پڑھو تے دل وچ حضور دی محبت موجود ہوئے. نماز پڑھو تے دل وچ حضور دی محبت ہوئے. بھائی صاحب سنیے ایک جملہ بولنا پھر میں اگے بات نو لے کے جانا ہے. گل لگا کسی اور تھان تے لے کے جانی ہے. آپ حضرات سارے محبت نال سماعت کر رہے ہو تو تن کوئی سبق عرض کر کے جاواں گا. حضرت حضور تشریف فرمانے ذرا ویکھنا وہ لوگ کیسے لوگ سن جنہاں صحابہ دے انہاں کیویں دین نو سمجھیا تے صحابی آئے تے صحابی تشریف لے آئے حضور دے کول بیٹھے تے پریشان سن. بھائی صاحب غور کریا نے حضور ویکھ کے فرماندے نے کی گل ہے تو پریشان ہے؟ بھائی صاحب پریشان ہونا کوئی گل نہیں ہوندا, دعا کریا کرو انشاءاللہ کوئی پوچھن والا ہوئے کیوں پریشان ہے. وہ بندہ نصیب والا ہوندا ہے جڑا پریشان ہوئے تے کو پوچھ لے کیوں پریشان ہے اور پھر پوچھے بھی وہ جڑا پریشانیاں دور کر سکدا ہو. رسول اللہ فرمایا کی گل ہے کیوں؟ بخاری وچ کتاب التفسیر حدیث موجود ہے کیوں پریشان ہے. تو ہاں عرض کردن یا رسول اللہ ایک خیال آیا ہے. فرمایا کی؟ عرض کردن یا رسول اللہ ہاں 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 قربان ہو جائے. بھائی صاحب کیا بات یا رسول اللہ ایک گل خیال ذہن چاہیے کہ تسی تے نبیاں دے درجے وچ ہونا ہے جنت وچ درجے نہ, تسی تے انبیاء نال جنت دے اعلیٰ درجے چونا ہے تے اسی اور درجے چونا ہے, اسی پھر امتی ہوئے. تو حضور فرماندے نے تے پریشانی والی کیڑی گل ہے؟ سرکار پریشانی ہے بھئی جنت وچ تہاڈا دیدار نہ ہویا تے سن تے جنت وچ بھی سواد نہیں آنا. بھائی صاحب توجہ نہیں فرمائی گل.
بندے روندے نے جنت رڑ جائیے وہ آدھے گل جنت دی نہیں سرکار جنت وچ بھی تواڈے دیدار دی گل ہے بھائی صاحب اے جے صحابہ اے صحابہ جی ہر ویلے صحابہ دا نام لینا کمال نہیں جے صحابہ عقیدہ نہ آیا صحابہ کیسے لوگ سن اے صحابہ نے میں اس تو پریشان ہوں واللہ اجے حضور جواب نہیں دیتا انہوں اجے حضور جواب نہیں دیتا کہ سید الملائکہ جبریل امین تشریف لائے سرکار میں قرآن دی آیت لے کے آیا میں قرآن دی آیت لے کے آیا ایس بندے واسطے اور ای ہو جیا قیامت تائیں آن والے واسطے سبق ہو گیا جبریل کی آیت لے کے آئے ہو فرمایا یا رسول اللہ اللہ فرمانا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا سونے اینو دس دیو خبر سنا دیو غمگین نہ ہوئے اللہ فرمانے المرء مع من احبا جنوں جدے نال پیار ہویا جنت او دے نال کر دیتا جائے گا المرء مع من احب وانت مع من احببت جنوں جدے نال پیار ہویا اس دے نال ہونا ہے تے تو بھی جدے نال پیار کرنا ہے او دے نال ہی ہوے گا پریشان نہ ہو بھائی صاحب آپ دی توجہ ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سنی یہی کہ آیت نازل ہوئی ہے تو جدو آیت قرآن دی نازل ہوندی تھی تو اللہ دا قرآن آندہ ہے کہ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا صحابہ قرآن سن دے آئے تو انہوں دا ایمان اگے نالوں اور بدا جاندہ یعنی انہوں جیڑی آیت نازل ہونی انہوں نالوں یہ نہ ہوندہ بے آگے رو دے رکھ دے اور نماز بھی آگئی تو ان جہاد بھی آگیا نہیں جویں جویں آیات نازل ہوندی سن زَادَتْهُمْ ایمانا انہوں دا ایمان اگے نالوں بدا جاندہ تے بے ایمانہ دے بے ایمانی نفاق ہے چھتے بھوزے چوری اضافہ ہوندہ ہے حضرت انس نے سنی تو آپ کی کمنٹس کر دینے دے حضرت انس نے کمنٹس موجود نے حدیث مبارکہ ہے آپ فرماتے ہیں ما فرحنا بشیئن ما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کسے گل دا ایڈا چاہ ہی نہیں چڑھیا بلکہ انہوں صرف اپنا نہیں آکھیا فرحنا فرمایا نا جمع متکلم کہ سان سارے ہاں بندیاں نو سارے صحابہ نو اینا چاہ اور کسے گل دا نہیں چڑھیا جنہ اے سن کے چڑھیا ہے وجہ دے نال پیار ہویا ہو دے نال ہونا ہے سی تے پیار ہی حضور نال کرنے سبحان اللہ میں قربان جاواں صحابہ تو کیسے باوقار لوگ فرماتے ہیں انہاں کسے شاید ہی اور خوشی ہوئی نہیں جنہ اس گل دی ہوئی ہے وجہ دے نال پیار ہویا ہو دے نال ہونا ہے یہ صرف صحابہ واسطے نہیں سی تواڈے واسطے تانوں جی دے نال پیار ہے تسی بھی بھائی صاحب دے نال ہونا ایک جملہ بول کے واپس اتھے آواں گا اللہ فرمائے میرا نبیوں تے ایمان ہے صدیقین تے ایمان ہے شہیداں تے ایمان ہے اور صالحین تے انعام ہے اے صالح بندہ کون ہوندا ہے توجہ ہے بھائی صاحب اے چونکہ کچھ بچیاں دے اندر اے شک شبہ رہندا ہے تو میں وہ کٹ دینا میرے کول گل ہے میں تواڈے تک پڑھانی ہے نکلنا تے مڑ اللہ دی مرضی نال ہی نا ساہلے دا مطلب ہوندہ ہے جدیاں نیکیاں گناہاں تو زیادہ ہون اس نو ساہلے آکھیا جاتا ہے بھائی صاحب آپ نہیں سمجھے گا یہ نہیں گناہ ہوندے جھون لیکن ہوندے نیکیاں دی ریشو نیکیاں دی شرح نیکیاں دی تعداد گناہاں نو زیادہ ہو جائے تے بندہ صالحین شمار ہوندہ ہے یہ جڑی تسی لین بنائی ہے نا دائرہ بنایا ہے بندے بچ عیب ہونے ہی نہیں چاہیے دا تے مڑو بندہ تے نہ ہویا ہو تے فرشتہ ہویا ساڈا کی خیال ہے ساڈا اے بجڑا بندہ ساری عمر نیکیاں کردا رہے ایک غلطی ہو دی ساڈے سامنے آ جائے تے اسی پچھلیاں تے بھی لین مار چھڑ تو ایسا نہ کریا کرو اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو پاس کر دینا ہے جدیاں لکھاں نیکیاں ہوئیاں تے لکھاں گناہ ہوئے لیکن ایک نیکی بات گئی تھی اللہ فرمانا ہے پاس
مطلب وہ عیب لکھاں نے گناہ اس لکھاں کیتے انہیں 1 لاکھ گناہ کیتا ہے بڑے گناہ نہیں لیکن وہ دی نیکی 1 لاکھ تے 1 کے تو پاس ہے تو جنہوں اللہ پاس کر چھڑ دے تو اسی فیل کیوں کر دے ایڈا ڈاڈا میار نہ کرو بندے کیمرے لا چھڑ دے جڑا بندہ کو نیک ہو جائے نا داڑھی رکھ لین ان دے تے کیمرے لا چھڑ دے لے بھئی یہی داؤن دھیان کرے آج یہ بڑا نیک بندہ پیا پیسہ بھیجنا کرے یہ پیمانہ نہ کرو یہ فرشتیاں دا پیمانہ ہے وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے جیڑی خوبی فرشتیاں چیو بندیاں چ نہ کرو بندے تے بھلن آ روندے اسی اس حضرت آدم دی اولاد جنہاں نے اللہ فرمایا کڑک دا دانا نہ کھاویا ہے تو نہ کھا لیا اس کے آدم دی اسی اولاد بھائی صاحب سمجھ آئیے کہ نہیں لہذا سہلے بنو سارے ایک کیوں دس رہا اس تو دس رہا باقی سے کوئی ایک نماز چھوڑ جائے نا تو آندہ ہے میں 5 تو پڑھ دا کوئی نہیں دوریاں پڑھ کے کی کر رہے ہیں بھائی صاحب تُسی 1 پڑھ دے ہو 4 9 پڑھ دے تے 1 دا تے تُسی کام کر رہے ہو 1 پڑھ کے 4 دی توفیق منگیا کرو اس وجہ تو شیطان نہ تو ان بہکا لبے بہن 4 تا تو پڑھ دا رہے تے 1 پڑھ کے تو کی کر چھڑ پڑا تو جھوٹ بول لینا تیری کیڑی نماز نہ بابا نماز ہے نماز جھوٹا بھی پڑھے تو دی نماز آیا نہیں نماز ہے نماز چور بھی پڑھے تو دی نماز ہے زانی بھی نماز پڑھے تو دی نماز ہے شراب بھی توبہ کر لیتے نماز پڑھے توبہ تو بغیر بھی پڑھے تو دی نماز ہے توبہ تو مراد ہے وہ شراب پی لی ان ندامت ہوئی ہے میں نہ پینا موڑ اٹھ کے نماز پڑھنا آگیا تو دی نماز ہے تُسی تے میں کمیں کہہ سکتے ہیں میں تیری کوئی نہیں وہ برا کردہ ہے وہ اللہ پہ لکھ دے بے برا کیتا ہے جیڑا چنگا پہ کردہ ہے وہ نہ لکھی سی کچھ گناہ ایسے ہیں جیڑے نیکیاں ضائع کر دیں لیکن انہوں نے چیز شمار نہیں بھائی صاحب جتنیاں نیکیاں کر سکو کریا کرو اپنیاں نیکیاں دی تعداد اپنے گناہ ماں تو ودان دا مشن بنا لو یہ ذہن بنا لو میں ایک مثال دینا بندہ بازارے جا رہا ہے وہ دی نظر کسے غیر محرم عورت تے پہ گئی جنہوں نہ ویکھنا انہوں ویکھ لیا وہ شیطان انہوں انگل پہ آئے دیندہ ہے تیری نماز کیڑی ہے چھڑ پرا پڑھن دی لوڑی کوئی ایسا نہ کرو شیطان دے بہکاوے نہ ہونا وہ تو غلطی کر لی لہذا تیری نماز ہی کوئی نہ پڑھیا کرو آندے ریا کرو دے بوئے تھے کدی تے کرم ہو ہی جائے گا پہلا ٹارگٹ بندے دا یہ ہونا چاہیے کہ میں سہلے بننا ہے سہلے بنو جدو تسی سہلے بن جاؤ گے تو انعام والے زمرے چاہ جاؤ گے یعنی پاس ہو گئے عزیزہ نے من تو میں کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے حضور کو دین سے کہ ساڑھے تک ہم پہنچایا ہے صحابہ کرام نے دین سکھیا حضور کو اور صحابہ نے ہی سانو آل رسول دی محبت سکھائی ہے اس جملے تے غور نہیں کیتا وہ بندے آندے نے بھائی کی تُسی آندے ہو با آل رسول آل رسول کہ ایسی نہیں آندے صحابہ آندے سان جس طرح باقی دین صحابہ کو سمجھا جی اس طرح آل رسول دی محبت بھی صحابہ کو سکھ لو ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جن دے دل میں حضور دی آل دا بھوکس عزیزہ نے دی وقار صحابہ دی محبت دا عالم ہوندہ سی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندیاں تے مولا حسن اٹھایا ہویا ہے میں انہاں کندیاں تو قربان جاواں جڑے سید آدھے اٹھا کے ٹر دے آئے یہ مطلب آل رسول دا کوئی شہزادہ اگر مل جائے نا انہوں کندیاں تے اٹھا لینا جس طرح میں اگر تسی غور کرو تو مولانا الیاس قادری صاحب بانی دعوت اسلامی پوری دنیا میں جو انہوں نے مرید نے لکھا اللہ دے ولی نے بڑے درویش نے لیکن جدو بھی انہوں نے بندے ملن جان جڑا کو انہوں نے پتہ لگے نا سید زیادہ ہے باہمیں چھوٹا ہوئے دے ہاتھ چوب دے یہ توجہ ہے آپ حضرات دی حالانکہ اتنی بڑی شخصیت نے عالم اسلام دی دنیا دی متاثر کون اسلامی شخصیات وچے کو شخصیت نہیں لیکن اتنی بڑی شخصیت ہوئے اور آل رسول دا شہزادہ ملے تو دا ہاتھ چوم لے اللہ کے بڑے لوگ نے ولی اللہ نے اپنے دور دے مجدد نے لیکن بھائی صاحب وہ 10 دن کی آل رسول دا رتبہ کی
انجی میرے نبی سرکار دے صحابہ کر دے آئے. یہ ادامہ صحابہ دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور دے سفید داڑھی والے صحابہ نے، اور اس روایت نو ہر مکتب فکر دے بندے نے نقل کیا. ایک جنازے تے امام حسن جلوگر ہوئے. امام حسن جنازے تے جلوگر ہوئے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری، سرکار دیاں جوڑیاں تو اپنی چادر نال غبار صاف فرمایا ہے. اے صحابہ نے دین سیکھے، اپنی چادر نال جوڑے صاف فرمائے نے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسن نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرے نانے دے اتنے بڑے بزرگ صحابی ایسا نہ کرو. یا آپ نے عرض کی تھی شہزادے جتنا میں حضور نو تواڈے نال پیار کر دیا تک ہے، اگر لوگ تک لین جان لین لَحَمَلُوكَ عَلَىٰ أَوَاطِكِهِمْ، لوگ ہر ویلے تانوں اپنے کندھیاں تے ہی چکی رکھن. ایڈیاں شاناں تہاڈیاں نے. تاں کہہ رہے ہیں میرے عزیز کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا. حضرت ابو بکر نے موڈیاں تے بھایا ہے، سرکار نو کندیاں تے بھایا ہے، نال علی پاک بھی چل رہے ہیں. امام حسن نو کیس چکے ہے ابو بکر میں تیرے تو صدقے جاواں، کدی تو نبی پاک نو چک لینا، کدی تو نبی پاک دی آل نو چک لینا. ابو بکر پیارے تیریاں شانہ ہی کیا نہیں. عزیزہ نے دی وقار حضور نو کندیاں تے چایا تے ابو بکر صدیق نے چایا کہ نہیں چایا؟ جانے من بول دینا واہ ابو بکر میں تیرے تو قربان ہو جا. ہاں ہاں صحیح ذرا غورتے فرماؤ. جدو چکے ادو سرکار دی عمر کنی ہے بھائی صاحب؟ 51 سال. کی پیانا 51 سال عمر تھی ابو بکر دی جدو رسول اللہ نو ابو بکر صدیق نے موڈیاں تے اٹھایا. حضور دی 53 سال. جدو بندہ 51 سال دا ہوئے تے کو بندہ 51 سال دا بیٹھا ہوئے تو انہیں تو پوچھا ہے بکلیاں پہاڑ تے چڑھنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. یہ پھر ابو بکر دا عشق ہے نا. 51 سال دی عمر ہے چوکے بھی تو سرکار نو موڈیاں تے پایا ہے. تے چھیڑیاں اپنیاں بکریاں بھی کدی نہیں. ابو بکر اپنیاں بکریاں بھی کدی نہیں چھیڑیاں. اپنا سارا کام نوکر کر دیا ہے، اپنا سارا کام غلام کر دیا ہے. لیکن جدو رسول اللہ سرکار دی واری آئی تے پھر اتھے نوکر تے سواری نہیں بلائی. حضور دے اگے بہ گئے سونے آئی تھے ذرا سوار ہو گئے. واہ ابو بکر میں تیرے تو صدقے جاواں جے آمنہ دے لال دا بھار چکیا ہے. عزیزہ نے دی وقار میرے حضور نو اپنے کندیاں تے بھایا ہے. غار وہ لے کے جا رہے ہیں. میں کہندہ ہونا سجنوں سودا ادو ہی ہو گیا ہے. غار وچ ابو بکر لے گئے نے، ابو بکر نو مزار وچ آمنہ دے لال لے گئے نے. بھائی صاحب سمجھا؟ شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان علماء اہل سنت. بھائی صاحب آپ سمجھ گئے، آپ لوگ سمجھ آگئے. عزیزہ نے میں سمجھی میرے حضور نو کندیاں تے بہایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ساڑی عقیدت ایمان اتھے بھی یہ گلند ہے. میں قربان جاواں ابو بکر تیری شان تو جی دے کدیاں تے آمنہ دے لال دی جلوہ کری ہوئی ہے. واہ ابو بکر تیری شانہ. جی میں ابو بکر نے رسول اللہ سرکار نو چکیا ہے نا، ایویں ابو بکر نے رسول اللہ دے بیٹے امام حسن نو چکیا ہے. بھائی صاحب توجہ ہے؟ ہاں واہ واہ ابو بکر پیارے تیریاں آداماں تو قربان جاواں اپنے مرشد زادے نو اٹھا کے دے ایتھے کندیاں دے با لیا تے نال مولا علی نے کٹھے جا رہے محبت ہے نا، پیار ہے، کہاں جا رہے ہیں، شریکہ تے نہیں نا سی،
کندیاں تے امام حسن نے نال مولا علی نے ابو بکر تیری کیا بات ہے تانے نادیدہ کہ سارے یار ہیں حضور دے سونے نے پر یار گار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور سارے ہی سونے میرے حضور تے سارے یار ہی یہ عقیدہ ہے سنیاں دا کہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیاری نبی بڑیاں نے پر دے پیار دیاں کیا باتاں چکیا ہوئے مولا علی نال چل رہے ہیں بھائی صاحب بڑی توجہ فرمائیے حضرت ابو بکر فرمانے نے یا علی ہون آخرت دی تیاری کرو اپنے رزق نو پاک کرو اور دل وچ نبی پاک دی محبت رکھو حضور دی محبت او ڈیوہ ہے جڑے دل وچ بڑھیا ہویا اس قبر وچ بھی روشنی دینی ہے شرع وچ بھی کام دینا بندہ فقیر دی گل نہیں سمجھ آئیے کوئی او بندہ نادان ہے جڑا اپنے گھر دا خیال کرتا ہے کہ اگر ڈیوہ بجھ گیا ہے لائٹ بند ہو گئی ہے تو وہ آندہ ہے بالو یا نمی لے آؤ پنکھا سڑ جائے تو نما لا دیں دیو کہ ہوا ٹھنڈی ہونی چاہی دیئے تو وہ دے تو پوچھو بھئی اتھے رانا ہی تو آندہ ہے جی بس توری جانا ہے تو میں کہے جی اتھے جانا ہی کوئی وہ دی بھی تیاری کر وہ دے جوا کی دو ہونی ہے جتھے ہمیشہ رہنا ہے قبر بچ وہ دی کی تیاری کی تھی دے جی سمجھ آئیے کوئی بھائی صاحب کوئی بندہ تواڈے وچ ہے جڑا قبر دی تیاری کردا انہوں یاد کردا پیا ہے کوئی نہیں اسی بڑے تھوڑے جے بندے ہونے ہیں جنہاں قبر یاد ہوندی ہے موت منگنی منع ہے یاد کرنی چاہیے اپنی قبر دی تیاری فرماؤ میرے سجنوں ساڈا اصل ٹکانا تے اصل گھر ساڈی قبر ہے تواڈے چوں گھٹ بندے ہونے جنہاں نے اپنے دادے دی قبر تے گیا کچھ وقت ابے دی قبر تے بھی کوئی نہیں جاندا تو بھئی اپنی قبر تے تسی بھی تیاری کرو اپنا رزق پاک کرو اے بندہ مر جائے سیانے بندے ڈیرا دوڑے تو ہی بنا لینے ہیں وہ پرات کسے دی کھوئی ہوئے ہو اس پرات چی پھولیاں رکھیاں ہوں یا فروٹ تے کی آندے ہوگا جاسی اچھا نا جواب دے پر ان پر پتہ لگ گیا بعد ڈیرے بنن اوکھے ہوندے بندہ اپنے گھر بچ آرام دے پیسے بنڈیاں جمع کر کے دے جائے آپ مر جائے تو اس سے آرام دے پیسے دا فروٹ لے ہونا تے مولوی بڑا لمحہ ختم بھی پڑھ چھڑ چنگا درود تاج بھی نال لا کے نال دو ترہ ناتا لا کے بھی جے دکا لائے ہونے تے بھائی صاحب وہ آرام دا فروٹ اگاں قبر حل جاندہ ہے بھائی صاحب اگاں حلال دا ہی جا سکتا حرام دا جا سکتا تو بھائی صاحب حلال دا چھوڑو نہ تاکہ پیچھو کو ختم بھی پڑی ہوئے تھے پڑے تھے صحیح حرام دا مال قبر میں جائے گا ویسے ایسا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حرام دا مال قبر میں جائے گا لیکن سپ دی صورت جائے گا ایسا عذاب قبر دے باب حدیث موجود ہے مشکات میں کہ وہ بندے دے سینے تے بے کے تے سپ نہ کھگا انا کنزکا وانا مالکا
اے بندے میں تیرا خزانہ تے تیرا مال ہاں، تو میں نو اللہ دی جامع مالا معددا اے چون رکھ دا ہے اندر کسی نے دس دا بھی نہ ہے نہ ڈر دا کہ میں تیرے کو نہیں رانا ہے۔ بھائی صاحب بڑا اوکھا ویلا ہونا جائے، مہربانی کرو اپنی قبر دی تیاری کر کی آندے ہو بھائی ساؤنڈ والے ایک شعر پڑھ لا ٹھیک میں کہ تیرا ساؤنڈ پھر نہ بیٹھ جائے۔ عزیز من میاں محمد بھائی صاحب فرماندے نے کسے نال وفانا کیتی اس دنیا پہ اعتباری اتھے کسے ڈر گئے وارو واری۔ بھائی صاحب دنیا دا یہ عالم ہے، اپنا پتر ہوگے نا اپنا پتر وہ ایک دن 100 روپیہ نہ دے یہ سکولے کالج جان لگے تو دوجے دن سیدھے منہ سلام نہیں کرنا تو آندا بابا ہے تو ٹھیک ہے پر 100 روپیہ نہیں نہ دیندا میں کالج جانا ہوں۔ مطلب تو اڈا پتر بھی تو انبا تاں ہی مندہ ہے جو ان کو دے تو چوانی خرچ کرو تھا دنیا دا تہی عالم ہے انہاں ہستے چھوڑ رہے چھوڑ جاؤ جڑا چھوڑ جائے لیکن رب دا نہ ہے کو اپنی قبر دی بھی تیاری کریے مریے نا نیرا ایسے گل دی میں چھوڑا دا پلاٹ پہ لینا یا میں چھوڑا دی زمین پہ بڑھنا دیا چھوڑا نہ لا لے دوں انہاں چھوڑا دا نہ مہربان ہو چنگے ہوئے تے آپ پہ کھاندیا رانا نہیں بیڑے ہوئے تے تو ارباں بھی چھاڑ گئے تے 2 مہینے پھوک چھڑنے تُسی کی سمجھا ہے دولت ہمیشہ رہ سکتی چنگے ہون تے کما کے کھا لیں دے نہ چنگے ہون تے ابا جی نہ ٹیلوی لا جائے پچھو کہیں دے پلاٹ وک دے وکھے بھائی صاحب جیڑا بچ گئے انہیں اپنا للی سن دیا ساں کو انہوں نے بنجائنا ہے پر نہ کرو با اپنی قبر آگنال بار کے پچھلے ان بندہ سکھی کردہ رہے اے فلسفہ جے شیطان تو اڈے دینے جے بایا ہے تے رب دا نہ ہے کڈو بار کڈو اس فلسفے یہ تو اڈے دینے جے کہیں باچڑے میں اوکھا بھی ہوں میں چھوڑان دی صحت کرنی ہے چھوڑ اگو میں مسیحتے ان کی اکھا چھوڑا دی ذمہ داری نہیں ساڑی چھوڑا دی ذمہ داری اس رب اٹھائیے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ فرمان دے ران دے میں جنہوں پیدا کراں ہوں دا انتظام نہیں کرنا تینوں قرآن تے اعتبار ہی نہیں اللہ فرمان دے میں جس نو پیدا کراں ہوں دا انتظام کرنا تو آپ پہ کرے گا سانو منڈیاں نہ کی لگا منڈیاں دا انتظام پہ کرنا تو میں منڈیاں تے کوٹھی بنائیے تو میں پلاٹ پہ لینا نہ چنگا کھانا تے نہ چنگا ہڈینا تے نہ بندے دیا پتران لے کام کرنے لوگاں نال فراڈ دھوکہ 2 نمبری کر کے لوگاں دا مال کٹھا کر کے چھوڑاں دی سخت بنانا ہے کملیا اپنی قبر نو دوزخ دا بالن بنانا ہے کونیوں چھوڑا نیڑے ہونا میاں صاحب فرمان نے بھر بھر بکے مٹی دے اللہ سانی دہت دے اللہ سنے سنگی محفل کرانا لینا دفیر کی جمال جانا دینی دنیاوی بھلائیاں نے سنگ فرما جینا بیلیاں نے شرکت کی تھی انہوں نے خیر و برکت عافیت عطا سب تراضی ہو جا بیماران صحت دے بھوکیاں رزق دے تنگ دستانی تنگ دستی دور فرما یا اللہ جو مسلمان آئے نے جو سنے احسان سارے عمل کرن دی توفیق دے رزق حلال تے قبر دی تیاری دی توفیق عطا یا مولا اپنے محبوب دا صدقہ سانو سدھے راہ تے لا بریاں راواں تو بریاں کماں تو ڈنگے راواں تو یا اللہ بچا کے سیدھا راہ محبت غیر کی دل سے مٹا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یا اللہ ایسے بستی والے محلے والے مسجد دے سارے سنگیاں ساتھیاں برکت اور خیر نصیب